السلام علیکم یور میں ہوں مدثر مغل ویلفیئر کونسل سے۔ مغل ویلفیئر کونسل مغل فیملیز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ان کا آفس صدر میں موجود ہے۔ ہم ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کو اپنی ہسٹری سے بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تھوڑی سی مغلوں کی ہسٹری کو بھی جانیں کہ مغل تھے کیا، کیوں آج دوبارہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آپس میں نا اتفاقی کا فائدہ دوسری قومیں نہ اٹھائیں، ہم ایک دوبارہ سے قوم بن کے ابھریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 فروری ظہیر الدین بابر کی سالگرہ کا دن ہے، تو اس وجہ سے آج کی ویڈیو بھی ظہیر الدین بابر کی ہسٹری کے اوپر، ان کی پیدائش اور کہاں سے ان کی اوپر آج ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو ظہیر الدین بابر کے بارے میں بتایا، تو یہ مہینہ ہے، اس میں ظہیر الدین بابر کی سالگرہ ہے، اس لیے ہم ظہیر الدین بابر کے اوپر ہی ویڈیوز بنائیں گے۔ ظہیر الدین بابر کے والد گورنر تھے ازبکستان کے۔ ازبکستان کے گورنر تھے، جب وہ فوت ہوئے تھے ان کا بیٹا ظہیر الدین بابر 13 سال کی عمر میں وہاں کا گورنر بنا۔ اس کے بعد ان کی کوئی چھوٹی عمر تھی، بہت ساری وہاں پہ مسائل کریٹ ہوئے، جو لوگ ہوتے ہیں اپنے رشتہ دار تھے، جو چاچا وغیرہ، تو انہوں نے اس کو حکومت کرنے نہیں دی، وہ ادھر سے اپنی ماں کے ساتھ نکل گیا۔ اب اس کا خون، جیسے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ امیر تیمور کی نسل سے تھا، ماں اس کی چنگیز خان کی نسل سے تھی۔ اب ایسا خون جو ایک جنگجو ہو وہ ایسے نہیں ٹکتا۔ اس نے نکل کے سب سے پہلے ایک فوج تیار کی، خلافت عثمانیہ کی اس کو سپورٹ تھی۔ اس نے اپنا، کیونکہ وہ بیسیکلی یہ اس ٹائم اس جگہوں پہ حکومت کر رہی تھی، منگولیا، ازبکستان، تاجکستان والی سائڈ پہ مغلوں کی، تو یہ انہوں نے پہلا جو سوچا کہ ہم بر صغیر کے اوپر ہم سب سے پہلا حملہ کریں۔ تیمور وغیرہ بھی آتے رہے، ان کے پردادا لکڑ دادا، وہ بھی پہلے آتے تھے، لیکن آ کے وہ چلے جاتے ہوتے تھے، آتے تھے حملہ کیا اور واپس چلے جاتے تھے۔ ظہیر الدین بابر نے پلان کیا برصغیر میں دلی کو فتح کرے، وہ تخت دلی کہلاتا تھا۔ مغل، ایک چیز آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ مغل نے فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ مغلوں نے برصغیر کو یکجا کر کے حکومت کی۔ اس سے پہلے یہاں چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہوتی تھی، ہر ڈویژن ہوتی تھی۔ صدیوں سے یہ علاقہ مختلف راجاؤں یا مختلف قسم کے لوگوں کے انڈر کنٹرول ہوتا تھا، ایک حکومت نہیں ہوتی تھی۔ یہ مغل تھے جنہوں نے افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش تک، یہ پاکستان سے لے کے آپ کا سری لنکا تک ایک اکٹھی ایک منظم حکومت اور ایک یکجا کیا، ان ساری سٹیٹس پہ قبضہ کر کے ان کو ایک حکومت بنائی۔ پہلی دفعہ برصغیر میں کو یکجا کرنے میں مغلوں کا ہاتھ تھا، ورنہ یہ ہمیشہ صدیوں سے تقسیم رہی۔ جب مغلوں کی حکومت تھی تو جی ڈی پی اس ٹائم آپ کا 22% اس ٹائم جی ڈی پی چلتا تھا برصغیر کا، یعنی اتنی وہ ایک مینج طریقے سے برصغیر میں حکومت انہوں نے 350 سال سے زیادہ کی۔ برصغیر جب وہ دلی کے، اب آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ جب وہ دلی کے لیے نکلا تو 12,000 فوج تھی ظہیر الدین بابر کے پاس، اور سلطنت عثمانیہ نے ان کو سپورٹ کے طور پہ ان کو بارود وغیرہ دیا تھا۔ یہاں مقابلہ لودھی خاندان سے تھا، ابراہیم لودھی سے، پختون تھے، یہ کافی مضبوط اور کافی اسٹرانگ، ان کے پاس فوجیں بہت بڑی تھی۔ جو مقام جہاں جنگ ہوئی وہ پانی پت کا مقام تھا۔ پانی پت کے مقام پہ تقریباً 50,000 فوجی اور 1,000 ہاتھیوں کے ساتھ ابراہیم لودھی اترا، اور صرف ظہیر الدین بابر 12,000 فوجیوں کے ساتھ اور 7 بارود جو ادھر سے لیا تھا، توپوں کی شکل میں 12 توپیں تھی، وہ لے کے نکلا۔
اب اس میں جو برصغیر میں کے اندر جو پہلے چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنی ہوتی تھی وہ حکومتیں کرتے تھے، آتے یاشی مار کے نکل جاتے تھے، ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا یہ بارود کیا ہے، اسلحہ کیا ہے، اس چیز کا ان کو نہیں پتا ہوتا تھا. یہ جب ابراہیم کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ اس نے ایسا کہ بارود کیوں لے کے آیا، توپے لے کے آیا، اس اسٹریٹجی کا اس کو بہت فائدہ ہوا. چھوٹی سی فوج تھی لیکن زہیر الدین بابر فتح کر گیا. کیسے کر گیا؟ اسے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی. اس نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک رائٹ میں رکھا، ایک رائٹ سے حملہ کرنے کے لیے، ایک لیفٹ سے حملہ کرنے کے لیے، ایک سینٹر پہ فوج تھی جو لڑی. اب وہ ہاتھیوں کی جب فوج لے کے آیا تو ساتھ اس کے 50,000 جو اس کے جنگجو تھے. تو جب زہیر الدین بابر نے اپنے 12,000 فوج اور ساتھ جب حملہ کرنے کے لیے پہنچا تو اسے جب قریب پہنچے تو انہوں نے جب ہاتھی فرنٹ پہ ہاتھی آ رہے تھے، ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سپاہی، تو زہیر الدین بابر نے 12 توپے تھے ان کے پاس، انہوں نے ان سے صرف فائر کروائے. جب وہ فائر کرے وہ بارود نکلتا تھا ہاتھیوں کی، جب شور مچتا تھا نا توپ کا، آواز آتی تھی، تو وہ ہاتھی ان کے نا ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ. وہ ہاتھی واپس بھاگے. جب وہ واپس بھاگے تو اس کی 50,000 فوج جتنی بھی تھی وہ اس کو کچلتے جا رہے ہوتے تھے. لیکن ابراہیم لودھی بھی نے پھر جب دوبارہ سے واپسی وہ اس کا تھا کہ میں ان کو ہرا کے دم دوں گا، لیکن آگے پتہ نہیں تھا زہیر الدین بابر کتنا مضبوط ہے، کتنا بڑا جنگجو اور پلانر اور مینیج کرنے والا بندہ ہے. تو اس نے جب دوبارہ منظم ہو کے دوبارہ موومنٹ کی تو زہیر الدین بابر نے وہاں اس کو آمنے سامنے قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس کا دلی کا بادشاہ بن گیا مکمل، یعنی کہ حکمرانی اس کو تخت دلی کی مل گئی. اس نے آنے کے بعد سب سے پہلے وہاں پہ پانی پت کے مقام میں بابری مسجد بنائی، ایک قابلی باغ بنایا، اور وہیں پہ حکمرانی کا پراپر آغاز کیا. تو اب دوسرے جو چھوٹے موٹے اسٹیٹس تھے ان میں سے بندے نے اسے کوہنور کا ہیرا پیش کیا اس کے بیٹے ہمایوں کو. ہمایوں نے جب بابر کو پتہ چلا، ہمایوں نے لا کے اپنے والد کو دیا تو اس نے کہا یہ وہ ہیرا تقریباً دنیا کی آدھی دولت کے برابر تھا. تو اس کے بعد جب آیا تو اس ٹائم علاقوں پہ تو قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب وہ مالے جو اس کا خزانہ تھا جو برصغیر کا، وہ اب قلعے کے اندر موجود تھا. قلعے کا ابھی بھی آنر اس کی ابراہیم لودھی کی والدہ تھی. تو انہوں نے ابراہیم لودھی کی والدہ نے شرط رکھی تھی کہ ہمیں جائیدادیں دی جائیں، ہمیں پروٹیکشن دی جائے تو ہم آپ کو یہ ساری چیزیں حوالے کر دیں گے. زہیر الدین بابر مان گیا، وہ بوا کہتا تھا اس کی ماں کو، لیکن اس کی ماں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی زہیر الدین بابر کو اس کے کھانے میں زہر ملا کے مارنے کی. وہ جو ہی کھانا کھایا تھا وہ زہیر الدین بابر بیمار ہوا، اسے جانوروں کو ڈالا، جانور بھی بیمار ہوئے، لیکن سازش کا انہوں نے پتہ کرایا باورچی کو اور دوسرے لوگ جو اس کے اندر ملوث تھے ان کو مروا دیا اور اس کی ماں کو واپس کابل بھیج دیا. وہ بڑی رسپیکٹ دیتا تھا، لیکن بس جو نہیں رسپیکٹ ہضم ہوتی ان کے لیے پھر یہی ہوتا ہے. پھر ابراہیم لودھی کی ماں کو انہوں نے کابل واپس بھجوا دیا. کہا جاتا ہے پھر اس نے خودکشی کر لی ہے، مر گئی. پھر زہیر الدین بابر نے پراپر تخت وہاں پہ، لیکن اب جب وہ اسے قبضہ کیا، دلی کا فتح کیا، تو سائڈ پہ کچھ علاقے تھے اس کے اندر کچھ حکمران جو پہلے تو اس کو جب وہ حملہ کرنے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ہی انہوں نے سلطنت سنبھالی تو ان کا ذہن ادھر ایک ہوتا تھا راجہ سانگھا کا یہ خیال تھا جی کہ یہ زہیر الدین بابر بھی آئے گا، حملہ کرے گا، ان کو بھگا کے ابراہیم لودھی سے سلطنت لے کے واپس چلا جائے گا. امیر تیمور نے بھی ایسے ہی کیا تھا، لیکن زہیر الدین بابر نے کہا نہیں، ہم پراپر یہاں پہ حکومت کریں گے، جسے راجہ سانگھا کو بڑی تکلیف تھی. اس نے وہاں پہ بھی لشکر تیار کیے ان کے خلاف جنگیں لڑنے کے لیے. پھر بابر نے اپنی فوج دوبارہ تیار کی اور زیادہ مضبوط فوج، جس میں توپیں ایسی بنائی. اب اس دور میں بھی انہوں نے توپیں بنوائی. ایک بندہ تھا علی کلی، ان کا خاص بندہ تھا زہیر الدین بابر کا، اس نے توپیں بنوائی اور 600 فٹ تک وہ میزائل فائر کرتی ہوتی تھی.
تو وہاں پہ پھر اس کو انعام بھی ملے تھے راجہ علی قلی کو. پھر اس نے وہ استعمال کی راجہ سانگا کے خلاف اور وہ جنگ جیت گئے. زہیر الدین بابر پرابلمز آتی رہی بیچ بیچ میں، لیکن زہیر الدین بابر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا تھا. ایک تو قبضہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو مینیج کرنا. اس نے فلاح بہبود کے لیے وہاں پہ کام شروع کیے، ایک پراپر مینیجبل. پہلی دفعہ ہندوستان کی ہزاروں سالہ ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایک منظم ہندوستان کو کیا، اور وہاں پہ پہلی مسلمان حکمرانی پراپر شروع ہوئی. کہ وہاں پہ برصغیر کی ہسٹری میں کبھی اس طرح مسلمان حکمران نہیں بنا. آتے تھے چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کے اوپر حکمران ہوتے تھے، یعنی کہ پراپر کابل سے 10 لاکھ، یعنی کہ جب زہیر الدین نے پہلا حملہ کیا تو اس ٹائم 10 لاکھ مربع کلومیٹر پہ ان کی حکومت منظم شروع ہوئی. جو بعد میں ہمایوں یا اکبر وغیرہ آتے رہے، وہ بڑھتی آپ سمجھیں کہ بنگال سے لے کے افغانستان، یہ پاکستان، انڈیا، یہ سارا اس کے اندر شامل تھا. تو اندازہ لگا لیں کہ کم سے کم 40 لاکھ کے قریب مربع کلومیٹر کے قریب ان کی حکومت پھیلی. اور سب سے لمبی لانگ ٹرم مسلمانوں کی جو حکومت تھی، 350 سال سے زیادہ، 361 سال کے قریب مسلمانوں نے برصغیر پہ کی. اور منظم، اور یعنی کہ اس دور کے اندر ہر حوالے سے جو نظام بنایا گیا، کہ اب نظام ایسا تھا کہ اب آج کل جیسے ہماری گروتھ ریٹ ہوتی ہے 2%، 3%، یا میکسیمم ہو جائے 4% ہماری گروتھ ریٹ جی ڈی پی چلتی ہے. اس دور کے اندر 22% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی برصغیر کی صرف. جیسے سونے کی چڑیا انگریز ویسے تھوڑی کہتا تھا کہ اتنا یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتنی تھی، یعنی کہ ہر پانی کے نکاسی کے نظام اتنے اچھے تھے، فصلیں بہت اچھی اگا کرتی تھی. ہر حوالے سے یہاں پہ ایک بہترین نظام اس نے سیٹ اپ بنایا تھا. اگلی ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو فردر اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. پھر ہم آپ کو کچھ ویڈیوز میں آپ کو ہمایوں کے بارے میں، پھر آپ کو ہر بادشاہ کے بارے میں، اور کس طرح منظم حکمرانی کی، اور کون کون سے مشکلات درپیش آئی، کون سے مرہٹوں کے کیا ایشوز اٹھے، بیچ میں کیا مسائل، وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. مغل ویلفیئر کونسل آپ کے لیے رہنمائی بھی کرے گی، آپ کو یکجا کرنے میں، اتفاق کرنے میں، ویلفیئر میں آگے رہے گی. ساتھ ساتھ آپ کو معلومات دیتی رہے گی اپنے جد امجد کے بارے میں، تاکہ پتہ ہو آپ لوگوں کو بھی کہ مغل سلطنت برصغیر میں بہت سارے حکمران آئے، بہت سارے آئے، کہ مغل جو سلطنت تھی کیوں ان سے مختلف تھی، کیا وجوہات ہم کہتے ہیں کہ مغل سلطنت مغل ہیں تو کیا ہوا. تو ہم بتائیں گے کہ مغل سلطنت یہ برصغیر کے اندر ایک منظم، پہلی مسلمان منظم حکومت پورے برصغیر پہ مغل بادشاہوں نے رکھی تھی. اس سے پہلے صدیوں سے یہاں پہ ٹوٹو میں کوئی سکھ، کہیں مرہٹے تھے، کہیں کہاں کوئی کیا پارسی، کوئی ہندو، یا مختلف لوگ وہاں پہ کوئی آ جاتے تھے، حکومتیں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس میں کرتے تھے. انہوں نے منظم ایک حکومت کی. اتنی بڑی اسٹیٹ، اتنی بڑے رقبے پہ حکومت کرنا آسان کام نہیں ہوتا. پوری ہر قسم کے مذہب کے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن سب کو لے کے چلنا، یہ منظم حکمرانی کی. تو اگلی ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ابھی ہم زہیر الدین بابر میں آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ فردر ہم آپ کی طرف موو کریں گے. باقی ٹوٹل جو 19 حکمران بادشاہ آئے ان کے بارے میں ہم بتاتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں ان کی کاروائیاں ہوں گی، وہ بھی آپ کو ویڈیوز ہم دکھاتے ہیں. شکریہ.